بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے ایک شہر میں ایک ایسا خاندان تھا جو مذہبی لحاظ سے مسلمان تھا۔ گھر کے سربراہ نے اپنے بچوں کی تربیت مذہبی طریقے سے کی۔ اس گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی عصمت تھی جو باپردہ تھی۔ گھر کے باہر جاتی تو مکمل اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلتی تھی، اتنی خوبصورت کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی۔ لڑکے راستے میں کھڑے ہو جاتے کہ کسی طریقے سے اس خوبصورت لڑکی کی صورت دیکھ سکیں۔ باپردہ لڑکی تھی، اس وجہ سے لڑکے صرف دیکھتے تھے، اس کے پیچھے جانے سے ڈرتے تھے۔ جب عصمت نامی یہ لڑکی جوان ہوئی تو محلے میں خبر پھیل گئی کہ عصمت جوان ہو گئی ہے۔ اس گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی رشتہ مانگنے آیا ہوتا۔ اس محلے میں رواج تھا کہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی کی بہنیں جاتی تھیں، وہ لڑکیاں اپنے ساتھ اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ لے جاتی۔ آخر کار عصمت کے والدین کو ایک ایسا رشتہ پسند آیا جو حافظ قرآن تھا، جس کا نام حافظ نعیم تھا۔ حافظ نعیم پیشے کے لحاظ سے امام مسجد تھا۔ نعیم خوبصورت اور نورانی چہرے والا تھا۔ حافظ نعیم کے ساتھ عصمت کی شادی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی۔ جیسے ہی گھر سے رخصتی ہوئی، اس کے پیچھے پورا محلہ پریشان تھا۔ سہاگ رات والے دن عصمت کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو جنگل میں پایا۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم میں کٹنے کے نشان تھے۔ واپس اپنے گھر گئی تو شوہر نے کہا کہ کہاں سے اپنا منہ کالا کر کے آ رہی ہو؟ عصمت نے حافظ نعیم کو کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کیسے جنگل میں پہنچ گئی۔ حافظ نعیم کہنے لگا، کیا تجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ کیسے تمہارے جسم کو نوچا گیا؟ جاؤ، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ نئی نویلی دلہن طلاق کی بدنامی گلے میں ڈال کر والدین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب گھر پہنچی تو والدین لٹکے ہوئے منہ کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ان کی پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب عصمت نے اپنے والدین کو بتایا کہ حافظ نعیم نے اسے طلاق دے دی ہے۔ والدین اندر سے ٹوٹ گئے تھے، لیکن تھوڑی ہمت دکھا کر اسے سہارا دیا اور عدت کے لیے بیٹھ گئی۔ محلے میں باتیں شروع ہو گئیں۔ محلے کے ہر گھر میں عصمت کی بات ہو رہی تھی۔ اس بات کو ایک سال گزر گیا۔ بات پرانی ہوئی تو والدین نے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ عصمت نے اپنے والدین کو کہا کہ مجھے پہلے اپنا مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ والدین نے کہا، بیٹی خاموش ہو جا، اپنے آپ کو اور زیادہ بدنام نہ کر۔ اسی اثناء میں ایک اور رشتہ آیا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم 3 بچوں کا باپ تھا۔ پیشے کے لحاظ سے ایک تاجر تھا۔ اس کی بیوی نمونیا کی وجہ سے مر گئی تھی۔ عصمت کے والدین نے اس کا رشتہ سلیم کے ساتھ کر دیا۔ اب کی بار بھی ایسا ہوا کہ جب ازواجی حق حاصل کرنے کے لیے سلیم عصمت کے کمرے میں گیا تو عصمت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ صبح ہوئی، سلیم اس کے سامنے کھڑا تھا، پوچھ رہا تھا کہ تم رات کو کہاں گئی تھی اور تمہارے کپڑے کس نے پھاڑے ہیں، تمہارا جسم کس نے نوچا ہے؟ عصمت نے کہا کہ کسی انسان کا کام نہیں، میرے اوپر 2 جن عاشق ہوئے ہیں سہاگ رات والی رات، وہ مجھے جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور میرے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ سلیم کو یہ بات سننے کی دیر تھی کہ اس نے بھی طلاق دے دی۔ عصمت طلاق کا دوسری دفعہ داغ گلے میں ڈال کر روانہ ہوئی۔ عصمت کے والدین نے جب سنا کہ دوسری دفعہ بھی طلاق ہو گئی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس دفعہ عصمت نے ہمت دکھائی، اپنا مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے گئی۔ عدالت میں ابھی کوئی بھی نہیں آیا تھا، سپاہی عصمت کو واپس بھیج رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہلا مقدمہ تھا جو ایک تن تنہا لڑکی لے کر آئی تھی۔ اس دن کا پہلا مقدمہ عصمت کا تھا۔ عصمت کا مقدمہ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہارا نکاح عدت کے بعد ہمارے وزیر کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ تم جو بات بتا رہی ہو اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ عدت کے بعد عصمت کی شادی سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ سلطان نے ساری بات وزیر کے بیٹے کو بتا دی تھی۔ وزیر کے بیٹے نے ساری رات اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، جہاں جاتی اس کے پیچھے جاتا۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور دونوں میاں بیوی کو عدالت میں لے گئے۔ سلطان نے عصمت سے پوچھا، اب بتاؤ، کیا رات کو جن تجھے لے گئے تھے؟ عصمت نے جواب دیا، نہیں سلطان معظم، اس دفعہ مجھے نہیں لے گئے تھے، البتہ جو کپڑے میں نے پہنے تھے جب میں صبح اٹھی تو میرے کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ سلطان نے وزیر کے بیٹے سے پوچھا، تم بتاؤ رات کو کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ عصمت رات کے وقت دوسرے پہر اٹھی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے ایک جھیل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی
بیٹھی اور واپس آ گئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے اس کے کپڑے بدلے اور ہم لوگ سو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عصمت کے والدین کو بلا کر پوچھا کہ اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہے کیا؟ یہ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ عصمت کے والدین نے کہا کہ نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں، البتہ جب عصمت 14 سال کی تھی تو اسے کسی نے اغوا کر کے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آپ کی سلطنت کا طاقتور آدمی تھا تو ہم خاموش ہو گئے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے کہ میری سلطنت میں ایسے انسان بھی موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عصمت کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس دربار میں موجود ہو، اگر ہے تو پہچان کر بتاؤ۔ عصمت نے انگلی اٹھائی اور وہ انگلی سیدھی سلطان کے وزیر خاص اور عصمت کے سسر کی طرف تھی۔ سلطان نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ عصمت اور اس کا خاوند خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔